اور 105 کی تشریح کی جا رہی ہے آج کے درس میں. سن لینا. پہلے مختصر طور پر ہماری زبان میں بول رہا ہوں کہ یہودیوں کی جو سازش تھی، یہودیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتے تھے، تو ان تکلیف دینے کی چیزوں میں سے ایک تکلیف یہ بھی دیتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رائنا کہہ کر بلاتے تھے. رائنا کے معنی عبرانی زبان میں بیوقوفی کے، احمق کے تھے. وہ بول کر پھر ان کے مجموعہ میں جا کر بولتے تھے ہمیں نبی کو ایسا بولے، نبی کے سامنے ایسا بات کرے، ہمیں بول کر بولتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو فوراً اتار دیے اے ایمان. اس میں کیا کرتے تھے؟ ایمان والے بھی بولتے تھے، ان کو تکلیف پہنچانے کے واسطے نہیں. عربی میں کیا معنی تھے اس کے؟ رائنا کے ہماری رعایت کرو، ہمیں مہلت دو، اس کے معنی تھے. یہ مومن کیا کرتے تھے؟ اس نیت سے بلاتے تھے. مگر بنی اسرائیل یہود کیا کرتے تھے؟ مذاق کرنے کی نیت سے بلاتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ رائنا بولوچ نہ کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا مت بولو راعنا، وقولوا انظرنا، اور انظرنا بولو. رائنا نہ کو بولو، انظرنا بولو، بول کر حکم دے دیا اللہ تعالیٰ. اس آیت میں نبی کی عظمت بتا رہی، نبی کے پاس آنے کا ادب بتا رہی، نبی کے ساتھ کیسے رہنا، کیسا بات کر کے رہنا، ادب سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جو ان کی شرارتیں بتا رہے ہیں، یہود جو شرارت کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لفظ بول کر، اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بولنا پسند نہیں آیا، تو اس وجہ سے یہ لفظ مسلمانوں کو بولے، یہ لفظ بولش نہ کو تمہیں. رائنا کی جگہ انظرنا بولو. اللہ کے نبی آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. انظرنا بولو بول کر. بہرحال یہ کہا گیا. اس کے اندر کئی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ رائنا اگرچہ کہ مسلمان بول سکتا، مگر یہاں یہودیاں بھی بولتی. یہودیوں کا اس کے رائنا کا مطلب الگ لے رہی اور مسلمانوں کا مطلب الگ ہے. اس وجہ سے یہ لفظ بولی ہی نہ کو. یہاں ذری دیر کے واسطے مفسرین کتابوں میں لکھے ہیں، ایک لفظ کے ساتھ یہودیوں کو مشابہت نہیں ہونا، یعنی انہوں بھی ہمیں برابر نہیں کرنا بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بارے میں بول رہے ہیں. انہوں تمہیں برابر نہیں ہے، ان کے مشابہ ہو جا رہا، اس لیے یہ لفظ بولیش نہ کو. بھئی محرم کے اصل حکم تو ایک روزہ ہے عشرے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے رکھنے کو کیوں کہا گیا؟ کیوں آپ نے فرمایا؟ مخالفت کرنا یہودیوں کی. انہوں ایک رکھتے ہیں، ہمیں بھی ایک رکھتے ہیں، برابر ہو جا رہا، مگر ہم مخالفت کرنا ہے ان کا. انہوں ایک رکھتے ہیں تو ہم ایک نہیں رکھنا، 2 رکھنا، اس کا اپوزٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے رائنا جو لفظ ہے نہیں بولنا. رائنا کی جگہ انظرنا بولو بول کر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے پہلی آیت کے اندر. تو ہم الفاظ کے اعتبار سے بھی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے غیروں کا، اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی قوم میں سے ہو جائے گا بولے ہیں. تو بہرحال ہم کو یہاں صحابہ اکرام سے کہا گیا رائنا نہ کو بولو، انظرنا بولو. یہ بدماش قسم کے جو لوگ ہیں یہ لوگ بولا کرتے تھے، تو اس وجہ سے منع کیا گیا. اور یہاں یہ بھی بولتے تھے لوگ راعینا،
چرانے والے، بکریاں چرانے والے، ہمارا بکریاں چرانے والا بول کر اس طریقے سے گستاخانہ لفظ بولتے تھے، اس وجہ سے اس کو منع ہی کیا گیا۔ وہی اس کا ہی ذکر ہے، آپ ذرا غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعنا مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سن لو کہ کافروں کو دردناک سزا ہوگی۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 بات، اے ایمان والو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان سے مخاطب ہو کر ان سے بات کرتے وقت راعنا مت کہا کرو۔ نمبر 2، بلکہ انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو۔ نمبر 3، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، بدتمیزی، ہماری زبان میں بدتمیزی کرتے تھے اور شرارت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی گستاخیوں اور شرارتوں میں سے ایک شرارت اور گستاخی یہ ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہتے کہ راعنا۔ یہ راعنا کا لفظ اگر عربی زبان میں ہو تو اس کے معنی آتے ہیں ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے۔ یہی لفظ اگر عبرانی میں ہو تو اس کے معنی بے وقوف اور شیخی باز کے ہوتے ہیں۔ ہماری طرف توجہ اچھا، جیسے محاورہ ہے، مشہور محاورہ کیا ہے کہ ایک زبان کی بولی دوسری زبان کی کیا بولتے ہیں، ایک زبان کی بولی دوسری زبان کی گالی۔ ایک وقت میں ہم 98 کی بات سنا رہا ہوں، جماعت میں گئے تھے ہم لوگ، وہاں پر ایک صاحب بولنے لگے، کرناٹک کے تھے، انہوں تیلگو زبان میں کول سے کو کیا بولتی، بوگو۔ انہوں جماعت میں گئے تھے، وہ صاحب کرناٹک گئی تھی جماعت، وہاں گئے تھے تو وہاں ڈھونڈ رہے تھے، انہوں کہاں تو بھی ملتا ہے، ڈھونڈتی نا صبح میں اٹھنے کے بعد منہ دھونے کے واسطے لیٹرینا وغیرہ جانے والے حضرات کیا کرتے ہیں، اس زمانے میں لیٹرینا گھروں میں نہیں ہوتے تھے تو باہر جاتے تھے، تو وہ لیٹرین سے جا کر اس سے فارغ ہو کر کیا کرتے تھے، وہ اس کو تلاش کرتے تھے، وہ کولسے کو کہیں ملا تو منہ میں ڈالنے کو اس کو چبا کر اس سے لگڑتے تھے دانتوں کو۔ تو وہ صاحب ایسے ڈھونڈنے لگے، کہیں بھی نہیں ملا۔ ایک صاحب ملے، وہ کرناٹک زبان جانتے تھے، ان کو نہیں معلوم۔ اب انہوں بولے بوگو بوگو دور کے بوگو، اس طریقے سے انہوں تیلگو میں بات کرے۔ جو کرناٹک کی زبان انہوں تیلگو نہیں جانتا تھا تو بوگو کے معنی جھگو بولے سرگا، تب وہ بوگو کے معنی جھک جا بولے جیسا، تو انہیں گالی دے رہا میرے کو بول کر دونوں کے اندر لڑائی ہو گئی۔ تو لفظ ایک ہے، تیلگو میں بولا جا رہا اس کو کوئلے کو، مگر کناڈا میں بولا جا رہا اس کو جھکنے کو۔ تو فرما رہے کہ یہ محاورہ مشہور ہے کہ ایک زبان کی بولی دوسری زبان کی گالی۔ تو اسی طریقے سے رائنا کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، رائنا کے معنی ہماری رعایت کیجئے،
ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے. وہی رائنا کے عبرانی زبان میں بے وقوفی کے آتے ہیں, شیخی باز کے آتے ہیں. تو اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, نہیں بھولنا بول کے, جس سے نبی کو تکلیف ہوتی تھی. بہرحال ایک زبان کی بولی دوسری زبان کی گالی, اس کا یہود فائدہ اٹھاتے تھے اور رائنا کہہ کر آپس میں مراد گالی لیتے تھے, اور ظاہری طور پر یوں محسوس ہوتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کریں اور توجہ فرمائیں. اور یہی یہودی کبھی زبان دبا کر رائنا کے اضافے کے ساتھ بھی پڑھتے تھے, یعنی یا کے اضافے کے ساتھ بھی پڑھتے تھے, جس کے معنی ہمارا چرواہا کے ہیں. یہودی اس طرح کی گستاخی کرتے تھے. یہودیوں کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے تھے کہ راعنا, آپ ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے. اس سے صحابہ کا مقصد مخلصانہ تھا. صحابہ کا مقصد کچھ بھی نہیں تھا, ہمارے نبی ہیں ہم بولتے تھے, ان کا مخلصانہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں تھا. مگر ان لوگوں کا جو مقصد تھا وہ نبی کو تکلیف دینے کا تھا. اس سے صحابہ کا مقصد مخلصانہ تھا. انہی یہودیوں کی اس شرارت کا کوئی علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور ایمان والوں کو یہودیوں کی شرارت سے آگاہ بھی کیا اور حکم دیا کہ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رائنا کا لفظ استعمال مت کرو, بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو, یعنی ہماری طرف رخ فرمائیے اور ہماری جانب توجہ فرمائیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 40/6 میں بھی, سورہ نساء کی آیت نمبر 40/6 میں بھی یہودیوں کی اس حرکت کا یوں تذکرہ ہے. کیا تذکرہ ہے وہاں پہ؟ وہاں پر ہے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ. اور یہ یہودی اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع اور راعنا, حالانکہ وہ اگر یہ کہتے کہ سمعنا وعطانا واسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا, مگر وہ لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے تھے. بہرحال ہم کو راعنا کہنے سے منع کیا گیا ہے, بلکہ ہمیں کہا گیا ہے انظرنا کہو. یہ ایک آیت کا ترجمہ تشریح ہو گئی. اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ یہودی پہلے سے بنی اسرائیل ان کے یہ ذہن میں تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ہم میں سے آئیں گے بول کر ایک ذہن میں تھا ان کے. بہرحال ان کے خاندان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تو یہ دشمنی ان میں تھی, یہ دشمنی تھی ان میں کہ ہم آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے نہیں آئے, ایک دشمنی تھی ان کو. تو یہ جلن تھا ان کو, اور مشرکین کو یہ جلن تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دیتے ہیں, جبکہ یہ مشرکین توحید کے خلاف سووں کے بتوں کو پوجتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دیتے ہیں. یہ مشرکین کو تھا.
یہودیوں کو بنی اسرائیل کو جلن تھی کہ نبی ہمارے میں سے نہیں آئے، اور ان کو دشمنی تھی مشرکین کو، کافروں کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارے بالکل خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ دونوں جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہوتی، کوئی اچھی چیز نازل ہوتی، کوئی خیر نازل ہوتی، کوئی اللہ کا فضل نازل ہوتا، رحمت نازل ہوتی، تو ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا، یہ لوگ حسد میں ڈوب جاتے تھے، جلن میں، بغض میں یہ لوگ ڈوب جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کچھ کہہ لے، ان کو کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے اپنا حکم نازل کر دے، جس کو چاہے نبی بنا دے، جس پر چاہے رحمت بھیج دے، اور جس کو چاہے ان پر فضل فرما دے، وہ ان کا کام ہے بول کر ان کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی۔ یہی دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يود الذين كفروا، جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ نمبر 2، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہود بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، محض تعصب کی وجہ سے کہ آخری نبی بنی اسرائیل کے خاندان سے مبعوث نہیں ہوئے اور بنی اسماعیل سے ہو گئے، تو باوجود اس بات کے کہ یہودیوں کو حقیقت کا علم تھا اور وہ آخری نبی کے منتظر تھے، مگر محض تعصب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی تسلیم نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کی مرضی کے خلاف تھیں۔ مشرکوں کی بنیاد شرک پر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد توحید پر تھی۔ اسی دشمنی کی وجہ سے یہودیوں اور مشرکوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر اترے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں اور مشرکوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہے خاص کرتے ہیں، ان کا کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ وہ جس کو خیر اور بھلائی دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اس کی رحمت کے دینے میں وہ مختار ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت عطا کر دے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70/4 میں ہے، فرمایا گیا یختص برحمتہ من یشاء
واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ خاندانی وجاہت اور نسلی امتیاز کا اللہ کے فضل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور مختار کل ہے، وہ جس کو چاہے رسالت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 2 آیتیں تھیں، 2 آیتوں کا ترجمہ، معنی، مطلب آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو کھول دے قرآن کریم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے اپنے دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے ان کی معرفت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی